بارک اللہ فیکم. آپ نے ماشاءاللہ آلموسٹ ہماری کلاس تقریباً ڈن ہو رہی ہے. آپ کو یاد ہے کہ ابھی ہمارا کون سا سیشن ہونا باقی ہے؟ تجوید کے سیشن کے لیے ریڈی ہیں؟ فریش ہے؟ اتنی پیارے سا ریویو آپ نے سنا اور اس کے بعد اتنی اچھے ریمائنڈرز الحمدللہ. ابھی دعا سیشن میں سسٹر شازیہ سے سنیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی علم ہم سمیٹ رہے ہیں وہ ہمارے اندر آ بھی جائے، عمل میں بھی آ جائے. ساتھ ساتھ یہ نیت بھی کرتے جائیں، ہم نے صرف انفارمیشن جمع نہیں کرنی. چلیے ایسا کرتے ہیں کہ آپ کو آئی انڈرسٹینڈ صرف 2 منٹ کی بریک ملی ہے، لیکن آج ہم نے جو سارا پڑھا ہے نا وہ یہی پڑھا ہے کہ ہمیں اللہ کے راستے میں ہم سست نہیں ہونا، اور یہ کہ ہم اور کاموں میں کتنی دیر بیٹھے رہتے ہیں نا، اور پورے ہفتے میں صرف چند گھنٹے ہی تو ہمیں کلاس لینا ہوتی ہے. اگر اس میں کچھ منٹس اوپر چلے جائیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں پریشان ہونے لگ جاتی ہوں، بار بار گھڑی دیکھنے لگتی ہوں کہ 10 منٹس اوپر ہو گئے، گروپ کا ٹائم اوپر چلا گیا. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا، کیونکہ پورے ویک میں ایک دن یہ کلاس ملتی ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ہم معلوم ہوتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں نا اپنے رب کے سامنے رکھ کر. تو انشاءاللہ گھبرایا نہیں کریں گے کبھی ٹائم اوپر ہو جائے. تجوید کا جو آج سیشن ہے انشاءاللہ امید ہے آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے فائدہ مند بنائیں. کچھ امپورٹنٹ ٹاپکس سے جو ہمیں بگننگ میں کور نہیں کیے تھے، اور انشاءاللہ آج ہم اس کو کور کریں گے. ہو سکتا ہے 10 منٹس جو آج بگننگ میں ہمارے لگ گئی وہ ہم اس میں ایڈ کر لیں گے. جو اٹینڈنس ٹائم جو آپ کے اٹینڈنس دینا تھا اس میں ایڈ ہو گئے، تو انشاءاللہ اس کو ہم اس میں ایڈ کر لیں گے. دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث بنا دیا کتاب کا اپنے ان بندوں کو جنہیں ہم نے چنا. اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب کا وارث کیسے بنایا کہ انہیں اپنی کتاب سکھا دی. تھوڑا سا ریویو اس طرح سے کہ ہم نے کیا 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 ہے سو فار. پہلے تو آج کا ٹاپک ہے ایٹیکیٹس آف قرآن. قرآن پڑھنے سے پہلے کیا ہدایات ہیں، اسی طرح استعاذہ کے کچھ رولز ہیں، اور باسم اللہ کے کچھ رول ہیں. باسم اللہ کس کو کہتے ہیں یہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے ہم نے کچھ حروف جو ہیں کافی کور کر لیے ہیں، اور کچھ حروف جو ہیں ابھی ہمارے باقی ہیں حروف تہجی میں سے. ٹھیک ہے، جسٹ ریمائنڈر انشاءاللہ کہ تمام حروف ابھی ہم نے کمپلیٹ نہیں کیے. ہم اللسان پر تھے، اور اس کے بعد الشفتین بھی ہے، اور آگے جو ہمارے کمپلیٹ کرنے کے لیے رہتے ہیں انشاءاللہ. اس کے علاوہ جو رولز آف تنوین اور نون ساکنہ ہم کر رہے تھے وہ بھی ابھی جاری ہیں. ہمارا نیکسٹ جو سیشن ہوگا اس میں انشاءاللہ اقلاب بھی ہوگا، اور کچھ رولز جو ہوں گے وہ بسم اللہ کے بعد صورتوں کو کیسے ابتدا کرنا چاہیے اس سے ریلیٹڈ ہوگا انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ ہم نے الحمدللہ اظہار حلقی بھی کر لیا ہے، ادغام کی ٹائپس بھی کر لی ہیں. یہ صرف آپ لوگوں کے لیے ریویو ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ تجوید میں ہم نے سو فار کتنا کیا ہے. ابھی تک آپ کا ٹیسٹ نہیں آیا، لیکن انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں ہم لوگ کوئز بھی کرتے رہتے ہیں اور آپ کے ٹیسٹ بھی آتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کوئی ایسا موقع آئے کہ آپ سب کا باقاعدہ ٹیسٹ بھی لیا جائے. لیکن انشاءاللہ جب تقریباً آپ کا جو فرسٹ ٹرم مکمل ہو جائے گی اس کے بعد تو آپ کا ایک ٹیسٹ آئے گا ہی انشاءاللہ، جو آپ کا مسٹ ہے آپ کو کرنا. لیکن میں آپ کے ساتھ ویسے ہی کوئز لینا چاہ رہی تھی کہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ ہم کس ٹائم پہ آپ سے لیں. اپنا پچھلا ریویو ساتھ میں رکھیے گا. سب سے پہلے تو یہ کہ کچھ امپورٹنٹ گائیڈ لائنز ہیں جو قرآن کے پڑھنے سے پہلے ہمیں سامنے رکھنی ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ قرآن کی تلاوت کا آغاز ہمیشہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ ہم شیطان سے اپنے رب کی پناہ چاہتے ہیں تاکہ وہ ہمارے دل میں کسی قسم کے شکوک اور شبہات قرآن کی آیات کے بارے میں نہ ڈال سکے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی ہمیں یہ بات سکھائی ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. تمام صورتوں کے شروع میں بسم اللہ کہنا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا. اور اس کے بارے میں مختلف علماء کا اختلاف ہے، اور مختلف آراء ہیں کہ بسم اللہ صورت کا حصہ ہے، پارٹ آف آیا ہے، اور کچھ کا مختلف ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ کہا. تو اس لیے صرف ایک سورہ ہے سورۃ توبہ، اس کے علاوہ
ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ کہنا. قرآن کو کیسے پڑھنا چاہیے؟ قرآن کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس کو اس طریقے سے اس کی قرأت کی جائے کہ ہم اس کے اثرات اپنے دل پر محسوس کریں. تھوڑا سا لاؤڈ بھی پڑھنا چاہیے. جی سیما، ون آف دا ریزن کہ ہم یہ جو بگننگ کی جو چیزیں ایڈ کر رہے ہیں اس لیے بھی ہے تاکہ جو بگنرز ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہو. تو باقی جو پچھلا کام ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کی گروپ انچارج آپ کو گائیڈ کریں گی. ٹھیک ہے. قرآن کی تلاوت اس طریقے سے کی جائے کہ اس کے اثرات کو اپنے دل پر محسوس بھی کریں. اور وہ کب محسوس ہوں گے؟ جب ہماری توجہ مکمل طور پر اللہ کی طرف ہوگی، قرآن کی اللہ کا کلام ہے اس کی طرف ہوگی. کیونکہ جب ہم غور کرتے ہیں تب ہی یہ کلام ہمارے دل میں اتر سکتا ہے. جب ہمارا دھیان نہیں ہوتا تب یہ کلام ہمارے دل میں نہیں اتر سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کلام کے اثر کے بارے میں فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اور اگر ہم نے قرآن کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم کیا دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے. یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں، تاکہ وہ غور و فکر کریں کہ جب میں قرآن پڑھتی ہوں میرے دل کا کیا حال ہوتا ہے. تو جب ہم ریسائٹیشن کرتے ہیں قرآن کی ایوری ٹائم، جب آپ پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو سوچا کریں کہ کلام اللہ میرے دل میں اتر رہا ہے. اور کلام دل میں تب بھی اترتا ہے جب ہم اس کو پراپر تجوید کے ساتھ اور اس کے تمام شرائط کی ادائیگی کے ساتھ ادا کرتے ہیں. امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو لوگ قرآن کی تلاوت کے دوران روتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں، یعنی اس کے نام، اس کے صفات کو، اور یہی متقی لوگوں کا طریقہ ہے. تو جب ہم قرآن پڑھیں تو ہمیں رونا بھی آنا چاہیے اور دل کے اندر یا آنکھوں میں آنسو بھی آنے چاہیے. یہ متقی لوگوں کا طریقہ ہے. تو قرآن پڑھتے ہوئے اس میں بھی دیکھا کریں، کیونکہ ہم نے صرف یہ نہیں کرنا کہ کچھ رولز کو سیکھ لینا ہے، ہم نے دراصل قرآن کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ قرآن ہم نے صرف اس لیے تو نہیں سیکھنا کہ ہم کچھ رولز بس سیکھ لیں اور ہم دوسروں کو بتائیں کہ میری تجوید بہت اچھی ہے. ہم نے دوسروں کو سکھانا بھی ہے، اور پھر اس کا اصل جو مقصد ہے، جو اس کی روح ہے، وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے. آمین. اور ہمارے دل میں اتر بھی جائے اور ہمارے دل میں محبت بھی ہو. تجوید محبت کے ساتھ بھی سیکھا کرے. اور جب قرآن کی ریسائٹیشن کر رہے ہوں تو دکھاوے کے ارادے کے بغیر اپنی آواز کو خوبصورت بنانا بھی ضروری ہے. یہ پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو اپنی آواز سے سنوارو، یعنی اپنی آوازوں سے سنوارو، کیونکہ میٹھی آواز قرآن کی خوبصورتی کو بڑھاتی ہے. یعنی جب ہم خوبصورتی سے پڑھتے ہیں نا تو اس سے قرآن کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ قراء اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ قرآن دل کے اندر اتر گیا. اور آپ سب نے تراویح کے دوران بھی اس بات کو آبزرو کیا ہوگا، جس کی ریسائٹیشن جتنی اچھی ہوتی ہے اتنا زیادہ قرآن دل میں اترتا ہے. تو خوبصورتی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، لیکن مقصد ریاکاری نہ ہو. ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے ابو لبابہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کی تلاوت خوش اسلوبی سے نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. کتنی ڈرنے والی بات ہے نا، کہ جو قرآن کو بالکل اس طرح پڑھتا ہے جیسے پلین ٹیکسٹ پڑھ رہا ہے، جیسے بک پڑھ رہا ہے کوئی عام سی. نہیں، قرآن کو پڑھنا ہے تو ریسائٹیشن کے طریقے سے اور اچھے طریقے سے، اور اپنی طرف سے ایفرٹ ڈالنی ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ میری ریسائٹیشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سن رہے ہیں. اب آپ دیکھیے ہماری ریسائٹیشن اگر اچھی ہی نہیں ہے، اگر ہم تا کو تو پڑھ رہے ہیں، قاف کو کیف پڑھ رہے ہیں، اور لام کو پراپر ادا نہیں کر رہے، را کو پراپر ادا نہیں کر رہے، یا سا کو نہیں پراپر ادا کرے، حروف تہجی ہی ہمارے درست نہیں ہیں، تو ہم کیسے قرآن کو ہمارے اندر جذب ہوگا، کیسے اس کا حق ادا کریں گے؟ تو اس لیے اس بات کا اپنے آپ کو احساس دلانا کہ مجھے ضرور تجوید سیکھنی ہے اور مجھے اپنے تجوید کو بہتر کرنا ہے، الفاظ کی پرونانسیشن کو مجھے بیٹر کرنا ہے. اچھا، استعاذہ کے کچھ رولز ہیں انشاءاللہ، وہ ہم دیکھیں گے کہ استعاذہ جس کا مطلب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ کب کب پڑھنا چاہیے، اس کے کچھ رولز ہیں انشاءاللہ. آپ کے لیے دونوں طرح کی سلائیڈز ہوتی ہیں، کیونکہ جو لوگ اردو نہیں پڑھ پاتے وہ انگلش کی سلائیڈز کو دیکھ لیں گے، انشاءاللہ آپ سے شیئر بھی کی جائیں گی. استعاذہ کا مطلب ہے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا.
اور آج آپ نے لیکچر میں بھی دیکھا ہوگا جب قرآن لگا ہوا تھا تو اس کے بعد دوبارہ سے کسی اور جب بات ہوئی ڈفرینٹ بات ہوئی تو استاذہ نے دوبارہ سے تعوذ پڑھ کر اس کی جو تفسیر ایکسپلینیشن کا آغاز کیا. تو کچھ آداب ہیں قرآن کے پڑھنے کے، ان کو دیکھتے ہیں. پہلے تو یہ کہ اگر قاری دھیمی آواز میں اکیلے تلاوت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو دھیمی آواز میں استعاذہ پڑے گا. سوری، اس کو فکس کر لیا جائے گا، استعاذہ ہے، استغفار نہیں. یعنی اگر ہم اکیلے قرآن ریسائٹ کر رہے ہیں تو ہم جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور آہستہ پڑھ رہے ہیں قرآن تو آہستہ ہی اس کو پڑھیں گے. لیکن اگر نماز کے دوران ہم انفرادی طور پر نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کب استعاذہ کو کوائٹلی پڑھنا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. جب ہم انفرادی طور پر نماز پڑھ رہے ہیں، الون نماز پڑھ رہے ہیں، اکیلے میں پڑھ رہے ہیں اور آہستگی سے پڑھ رہے ہیں تو اس وقت بھی استعاذہ آہستگی سے پڑھا جائے گا. اسی طرح نماز جب ہم امام کے ساتھ پڑھتے ہیں تو مقتدی دل میں خاموشی سے استعاذہ پڑھے گا. ٹھیک ہے، آپ ریویو بھی کر لیجئے گا تاکہ یہ چیزیں آپ کو اچھی طرح سے آپ کے مائنڈ میں بیٹھ جائیں. اگر قاری اونچی آواز میں دوسروں کے سامنے قرات کر رہا ہے، مثلا آپ ریسائٹیشن کر رہی ہیں اور کسی کو سنا رہی ہیں، تو اس صورت میں استعاذہ بھی اونچی آواز میں پڑھنا چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ نے فرسٹ آیا سے الحمدللہ رب العالمین آغاز کر دیا اور تعوذ آپ نے دل میں پڑھا. نہیں، اگر آپ ریسائٹ اونچی آواز میں کر رہی ہیں تو آپ کی جو استعاذہ ہے وہ بھی اونچی آواز میں پڑھیں گے. اب ایک اور امپورٹنٹ رول جو ہے وہ ہم سب کے سامنے پیش آتا ہے. ہم لوگ کلاس میں ریسائٹیشن کی پریکٹس کرتے ہیں نا، اور آپ سب لوگ آ کے اپنی اپنی باری پر قرآن سناتے ہیں، تو اس کے کچھ رولز ہیں. سرکل میں جب ریسائٹیشن کی جاری ہوتی ہے تو اس کے کیا رولز ہیں. اگر تلاوت باری باری کی جا رہی ہے جیسا کہ ہم کلاس میں پڑھتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہوگا، پہلا طالب علم بلند آواز سے استعاذہ پڑھے گا، اس کو تلاوت نہیں استعاذہ کہے گا. ٹھیک ہے، اور جبکہ باقی لوگ جب اپنی باری ان کی آئے گی تو وہ دل میں استعاذہ خاموشی سے پڑھیں گے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب ہم سرکل میں پڑھتے ہیں تب کیسے پہلا پرسن اونچی آواز میں استعاذہ پڑھے گا اور باقی لوگ اپنی باری پر آہستگی سے اپنے دل میں پڑھیں گے. وہ آغاز کر سکتے ہیں آیات کا جہاں سے شروع کرنا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور ان رولز کو ہم نے فالو بھی کرنا ہے کیونکہ یہ ہمیں بتائے گئے ہیں، یہ قرآن کے آداب میں سے ہے. اچھا، اگر چھینک یا کھانسی کی وجہ سے قرات کے دوران وقفہ ہو جائے یا آیت کے معنی اور تفسیر کے لیے توقف ہو جائے، یعنی گیپ آ جائے، تو اس صورت میں تلاوت دوبارہ شروع کرنے کے لیے استعاذہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر آپ ریسائٹیشن کر رہی ہیں، آپ کو سنیز آ گئی، آپ کو کھانسی آ گئی اور وہ گیپ آ گیا، پاز آ گیا آپ کی ریسائٹیشن میں، یا اگر آپ جیسے آج میں نے بات کی کہ استاذہ ایکسپلین کر رہی تھی درمیان میں گیپ آ گیا، تو اس صورت میں اگر آپ ریسائٹیشن کر رہے ہیں اس دوران اگر آپ نے رک کر اس آیت کی تفسیر بیان کرنی ہے یا معنی بیان کرنے ہیں کیونکہ قرآن سے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے، تو دوبارہ آپ آگے کنٹینیو کرنے کے لیے استعاذہ نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، چھینک اور کھانسی بھی نیچرل چیزیں ہیں، کوئی ایسا کام نہیں ہے جو لغو میں آ جائے. اس وجہ سے بھی جب دوبارہ سے ریسائٹیشن شروع کریں گے تو دوبارہ استعاذہ نہیں کہیں گے. لیکن اگر کسی اور سے بات کی ہے یا کھانے کی وجہ سے یا اٹھ کر آپ چلے گئے یا کوئی کام کرنے کے لیے چلے گئے، اب دوبارہ آئے تو پھر استعاذہ کے ساتھ تلاوت کو دوبارہ شروع کریں گے. ٹھیک ہے، آپ لوگ امید ہے میرے ساتھ ساتھ ہیں کیونکہ ہمارے پاس لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، اس لیے میں زیادہ آپ سے رک رک کے نہیں پوچھتی. ابھی بسم اللہ، اب آپ سوچو گے بسم اللہ کیا ہے نا. بسم اللہ، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم کہتے ہیں تو اسی کو بسم اللہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سیم چیز ہے. تو بسم اللہ کہنے کا مطلب ہے کہنا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے کیا رولز ہیں بسم اللہ کے؟ کہ جب قاری قرات شروع کرنا چاہتا ہے تو پہلے استعاذہ اور بسم اللہ پڑھے، ٹھیک ہے، اور پھر سورت کو شروع کرے. ایسا ہی ہے نا، پہلے ہم استعاذہ پڑھیں، پھر ہم بسم اللہ پڑھیں اور اس کے بعد ہم سورت کا آغاز کریں. اب استعاذہ پڑھنے کے، بسم اللہ پڑھنے کے اور سورت کے شروع کرنے کے 4 قابل قبول جائز طریقے ہیں. ٹھیک ہے، وہ 4 طریقے کیا ہیں؟ انشاءاللہ ہم ان 4 طریقوں کو دیکھیں گے بھی، ان کی ریسائٹیشن بھی دیکھیں گے کہ کیسے ان کو پڑھا جاتا ہے، اور آپ سب کے لیے اس کے حوالے سے ہوم ورک بھی ہوگا. تو بہت غور سے سنیے گا انشاءاللہ، اور اس کو آپ جو بھی طریقہ آپ کو پسند ہے اس کو عمل میں لا سکتے ہیں. 4 طریقے جو ہیں، پہلا طریقہ ہے قطع الجمیع. ٹھیک ہے،
قطع جو ہے کاٹنے کو کہا جاتا ہے, الگ کرنے کو. تو ٹو ریسائٹ آل تھری سیپریٹلی, یعنی استعاذہ کو, تعوذ کو, بسم اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور سورت کی جو آغاز ہم کر رہے ہیں ان تینوں کو علیحدہ علیحدہ پڑھنا, اس کو قطع الجمیع کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا ہے وصل الجمیع. وصل کا مطلب ہوتا ہے ملانا, تو تینوں کو ملا دینا. تعوذ کو بھی ملا کر پڑھنا بسم اللہ کے ساتھ, اور بسم اللہ کو سورت کی پہلی آیا کے ساتھ ملا کر پڑھنا. انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے کہ کیسے کرنا ہے. تیسری صورت کیا ہے کہ وصل البسم اللہ بالسورہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورت کے ساتھ ملا کے پڑھنا اور تعوذ کو علیحدہ پڑھنا. کہ پہلے تعوذ پڑھیں گے اور اس کے بعد بسم اللہ کو اور سورت کی پہلی آیا کو ملا کر پڑھیں گے. اس کا بھی ایک طریقہ ہے, اور یہ جو تینوں چاروں طریقے ہیں یہ جائز طریقے ہیں, اور ان میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. نمبر 4 کیا ہے کہ وصل الاستعاذہ بالبسم اللہ. اس میں کیا ہوگا, استعاذہ کو بسم اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا, اور جو سورت کی جو آیات ہیں, جو اگلی آیات, پہلی سورت کی جو آیت ہوتی ہے, جو بھی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں جہاں سے, اس کو علیحدہ پڑھنا. اس کو دیکھ بھی لیتے ہیں انشاءاللہ. ہر طریقے کے ساتھ انشاءاللہ میں ریسائٹیشن پلے کروں گی, آپ دیکھیے گا کہ اس میں کیسے پڑھا گیا ہے. پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا, اس کے بعد رک جانا, ٹھیک ہے, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر سٹاپ جیسے وقف, اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین. اس کو کہتے ہیں قطع الجمیع. ٹھیک ہے, اس کی ریسائٹیشن دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے پڑھا گیا. جی ایسا ہے, ایک آدھ ریکارڈنگ کا کچھ اس میں مکس اپ ہو گیا, لیکن میں آپ کو پڑھ کے انشاءاللہ مینشن کرتی ہوں. جو پہلا طریقہ ہے قطع الجمیع, اس کو کیسے پڑھیں گے ہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین. اور عام طور پہ قرآن اسی طریقے سے ریسائٹ کرتے ہیں میجورٹی میں. اچھا, جو دوسرا طریقہ ہے اس میں کیا ہوگا, اس میں استعاذہ کو, بسم اللہ کو, اور اس کی جو سورہ کو ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا اس میں کیسے پڑھا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, وصل الجمیع, تینوں صورتوں کو ملا کر پڑھنا. اچھا, آپ سب کو آواز آ رہی ہے اور سب کنفیوز تو نہیں ہے. الحمدللہ, کیونکہ بہت آسان بھی ٹاپک ہے اور مجھے بہت انٹرسٹنگ بھی لگا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہم تیسرا طریقہ ہے اس میں کیا ہے, وصل البسم اللہ بالسورہ. اب ہم کیا کریں گے کہ بسم اللہ کو سورہ کے ساتھ ملا دیں گے, لیکن جو تعوذ ہے اس کو پہلے علیحدہ پڑھا جائے گا. اس کو کیسے پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین. دوسرے طریقے میں ہم نے کیا کیا, پہلے ہم نے تعوذ کو علیحدہ پڑھا, اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, اس کو جوائن کر کے پڑھا. الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو یہ جو طریقہ ہے یہ تیسرا طریقہ ہے. اب چوتھا طریقہ کیا ہے, اور آپ اپنے عمل میں لا سکتے ہیں ان کوئی بھی طریقے سے. کبھی دل کرتا ہے نا کس طریقے سے پڑھیں, تو ماشاءاللہ یہ چاروں طریقے ہم لے کر آ سکتے ہیں اپنے عمل میں. اور قرآن پڑھتے ہوئے انجوائے بھی تو کریں نا, کہ خوبصورتی کے ساتھ بھی پڑھنا اور شوق کے ساتھ بھی پڑھنا انشاءاللہ.
چوتھا طریقہ کیا ہے؟ وصل الاستعاذہ بالبسم اللہ، استعاذہ کو بسم اللہ کے ساتھ جوائن کرنا اور الحمدللہ رب العالمین کو علیحدہ سے پڑھنا. یعنی جو بھی صورت ہے، یعنی اٹ مینس کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، لیکن سورۃ توبہ جو ہے اس کا طریقہ بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے. لیکن ابھی اس کو دیکھیے گا، وصل الاستعاذہ بالبسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. اس میں ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس میں تعوذ کو اور بسم اللہ کو ملا دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم آغاز کر دیں گے. یہ 4 طریقے ہیں. اس کے بعد جب ہم سورۃ التوبہ، اس کی سلائیڈز ابھی آپ کے سامنے نہیں ہیں لیکن انشاءاللہ آپ کو پرووائڈ کر دی جائیں گی. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ کیونکہ سورۃ توبہ کا آغاز بسم اللہ سے نہیں ہوتا. وہ واحد سورہ ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے براءت ان کی بات کی ہے مشرکین سے، تو اس میں بسم اللہ جو رحمت کے لیے ہے وہ اس میں موجود نہیں ہے اس سورہ میں. تو تعوذ کو پہلی 2 طریقے ہیں اس کو پڑھنے کے. پہلے تعوذ کو پڑھیں گے اور آیا کو علیحدہ سے پڑھیں گے. ایک طریقہ تو یہ ہے، یعنی پہلے تعوذ کو پڑھا اور اس کے بعد آیا کا آغاز کیا. اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ تعوذ کو یعنی استعاذہ کو سورت کی پہلی آیت سے جوائن ان کریں گے. تو انشاءاللہ ان دونوں طریقوں کو بھی آپ سن لیجئے. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. دوسرا طریقہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ. سورۃ توبہ میں تعوذ کو آیا کے ساتھ جوائن کرنا ہے، استعاذہ کو ملا کے کیسے پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. سورۃ توبہ کو درمیان سے سٹارٹ کیا تو کیا طریقہ ہے؟ کیونکہ سورۃ توبہ جو ہے اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے، تو اس کی جو بھی آیا جہاں سے بھی ہم شروع کریں گے تو اس میں ہم تعوذ پڑھیں گے پہلے اور پھر آیت کا آغاز کر دیں گے. درمیان میں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، لیکن باقی صورتوں کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنی ہے انشاءاللہ. الحمدللہ کثیرہ. اس میں یہ دیکھیے گا کہ آپ کا ہوم ورک کیا ہے. اب آپ نے بھی یہی کرنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کی بھی پریکٹس ہو. آپ نے سورۃ النساء کی جو پہلی آیا ہے اس کو آپ نے کوئی سے 2 طریقوں کے ساتھ ریکارڈ کر کے اپنی آواز کی جو ریکارڈنگ ہے اپنی ٹیچرز کے ساتھ اپنے گروپ میں شیئر کرنی ہے. کوئی بھی 2 طریقے چوز کر لیجئے. ہم نے 4 طریقے پڑھے ہیں نا. ہم نے سورۃ توبہ کے 2 طریقوں کے علاوہ جو 4 طریقے پڑھے ہیں، قطع الجمی، وصل الجمی اور بسم اللہ کو وصل بسم اللہ استعاذہ، اور اسی طرح بسم اللہ کو سورہ کے ساتھ جوائن کرنا. یہ 4 طریقے جو ہم نے پڑھے ہیں، ان چاروں میں سے آپ اپنے کوئی سے بھی 2 طریقے چوز کر لیں اور ان دونوں کی ریکارڈنگ کر کے آپ نے بھیجنی ہے. کس طرح بھیجنی ہے کہ پہلے آپ نام لیں گے، جیسے قطع الجمیع، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ آغاز کریں گے اور پھر سورۃ النساء کی پہلی آیا آپ چوز کریں. کیونکہ میں نے الفاتحہ کی آیا پڑھی ہے، آپ نے سورۃ النساء کی پہلی آیا پڑھنی ہے. لیکن اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جو آیا آپ ریسائٹ کر رہے ہیں اس کے مخارج آپ کے اچھے ہوں، کیونکہ آپ کے مخارج بھی دیکھے جائیں گے انشاءاللہ کہ آپ کیسے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہوم ورک کلیئر ہے سب کے لیے؟ سب کریں گے انشاءاللہ. صرف 2 طریقے.
4 ہو سکتا ہے آپ کے لیے زیادہ نہ ہو جائے، اپنے کوئی سے 2 پسند کے طریقے چوز کر لیں اور صرف 2 طریقوں سے کیجیے گا۔ چلیے آپ کا ٹائم جو ہے 6 منٹ اوپر ہو گیا الحمدللہ، میرا خیال تھا 10 منٹس آئے گا لیکن 6 منٹ ہے، تو انشاءاللہ آپ سب کے گروپس کا آغاز ہوگا۔ کچھ منٹ کے لیے آپ اسٹریچ بریک لے لیں انشاءاللہ 1-2 منٹ کے لیے، اور اس کے بعد آپ اپنے اپنے گروپ میں چلے جائیے گا۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔